قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا اول عشرہ، پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور درمیانی حصہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور رمضان کا جو آخری عشرہ حصہ ہے وہ جو ہے دوزخ سے نجات کا ہے۔ تو یعنی رمضان المبارک پورا مہینہ جو ہے سراسر رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وسیع ہیں۔ اور اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یناد الملک یا معاشر الخیر اقصر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ جو ہے رمضان کے اندر ندا دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے کرنے والے شر کے طلبگار رک جا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں اور ندائیں دی جاتی ہیں، اور رحمتیں کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ زمانے میں کچھ ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو جھونکے ہیں وہ زمانے کے اوپر پڑتے رہتے ہیں، تو تم اس کی جستجو کرو، یعنی اللہ کی رحمت کو تلاش کرو۔ تو پھر رمضان بھی ان جھونکوں میں سے ایک جھونکا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک سے استفادہ حاصل نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو، مکان کے اندر بیٹھا ہو، باہر ابر آئے، بادل آئیں، بارش ہو، ہوائیں چلیں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، اور بادل چلے گئے، بارش رک گئی، ہوائیں رک گئیں، اور وہ جب باہر آیا تو مطلب بالکل صاف ہو چکا تھا۔ تو اس جو رمضان کی رحمت سے محروم ہے وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا شخص کی طرح ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت ہوئی، بارش ہوئی، اور لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا، نظارے حاصل کیے۔ تو جو باہر ہے تو وہ ایسے ہے کہ وہ رمضان کے فائدے کو حاصل کر رہا ہے۔ تو جس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ رمضان کے رحمتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے کہ وہ اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان جو ہے برابر ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس طرح ایک اور حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے۔ جبریل امین نے کہا تھا کہ آمین۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے رمضان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر وہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو پھر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم رمضان کی جو ہے عبادتوں کو سمیٹیں اور اپنی توبہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف آئیں، اور اللہ کی طرف اپنی لو لگائیں، اور اللہ کی عبادت کریں، اور اپنے آپ کو عبادت کی طرف لگائیں۔ پورا سال ہم ان عبادت کو نہیں کر پاتے، تو ہم کم از کم ایک مہینہ جس کو اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، مطلب اس میں میری ہی عبادت کرو، اپنے کام چھوڑ دو، اپنی ضروریات کو محدود کر دو، میری عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تو پھر ہمیں جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی جو مغفرت ہے وہ آسان ہے، انسان کی کوشش کے اوپر ہے، انسان کی طلب کے اوپر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، تم مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ مطلب یہ ہے کہ مغفرت تلاش کرنے کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کی رحمت تو جب بھی آ جائے، لیکن انسان اگر کوشش نہیں کرتا، طلب نہیں ہے، تو پھر اس کو مغفرت حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک اور آیت مبارکہ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو اللہ کی عبادات کی طرف ہمیں جو ہے نا آنا پڑے گا، اور اللہ کی عبادات کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔
ان احکام کو جو ہم نے ضائع کیے، سال بھر ضائع کرتے ہیں، کم از کم اس مہینے کے اندر اس کی قدر کریں اور اللہ کے احکام کو زندہ کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا قیامت والے دن، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جو بندہ قرب قیامت میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہوگا، میری سنتوں کو ضائع کیا جا رہا ہوگا، جو بندہ میری ایک سنت پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اجر ہی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ تو پھر ہم کیوں اس موقع کو ضائع کریں؟ کیوں ہم جو ہے اپنے تھوڑی سی آسانی کے لیے، تھوڑی سی جو ہے راحت کے لیے ہم اس وقت کو ضائع کر دیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی اور اسی طرح تراویح ادا کرنے کی اور باقی عبادت جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔